میں آغاز اپنی گفتگو کا یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنے ٹاک میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں تھریٹن کیا گیا تھا. کس نے کیا تھا بھائی آپ کو تھریٹن کہ آپ حکومت میں آئیں اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں؟ ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب کی آپ گفتگو سنیں کہ ہم لوگ نہ کرتے تو پھر تعیناتیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا. بھائی کس نے آپ کو فورس کیا تھا؟ ایک بات. اچھا آپ جس وقت آپ نے کرسی سنبھالی تو اس کے فوراً بعد آپ جو اقدامات لے رہے ہیں، آپ نے تو یہ امپورٹڈ حکومت نے جو یہاں پہ ہم پہ اوپر سے اس کو ہم پہ کیا کہتے ہیں مسلط یا فورس کیا گیا، یہاں پہ مسلط کیا گیا اس حکومت کو، تو اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت ملک کو کیا ادا کرنی پڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں ڈالر کی ویلیو جو ابھی یہ کم ہوا ہے. آج لیٹر آف کریڈٹس آپ کے مارکیٹ میں جو اسٹیبلش ہوئے ہیں وہاں پہ ریٹ اس کا 242 لگا. جی بالکل 241 میں ایل سیز آج. تو آپ ہماری حکومت جس دن ختم ہوئی اور آج تک یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 54 روپیز سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ بلکہ تقریباً 58-60 روپیز کی سلائیڈ ہوئی ہے. اور اس کی کاسٹ جو آپ کو جو قیمت جو فورن ڈیٹ آپ کا بڑھا ہے تقریباً 5.2 ٹریلین روپیز، 5200 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. ٹھیک، یہ ایک فیکٹر وہ تو ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے ڈرائیو کر رہی ہے اس انسٹیبلٹی کو. یہ نون لیگ کا کہنا ہے. میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا ابھی آپ کا یہ تو فچ کیا بات کریں، موڈیز نے تقریباً 1 مہینے پہلے ہی موڈیز نے بھی تقریباً انہوں نے نیگیٹو کیا تھا. اس سے ہوا تھا کیا تھا 1.5 مہینے پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو کرتے ہیں. ہوا اس سے یہ آپ کے ہی شو میں ایک پروگرام پہ میں نے بات کی تھی. اس وقت میں نے کہا تھا ڈالر 245 پہ جائے گا. میری آپ ٹاک شوز دیکھ لیں. بالکل آپ نے ہمارے شو میں نے کہا تھا جی پیٹرول اور ڈیزل 320 روپے فی لیٹر پہ جائے گا. آپ کے بجلی کا ریٹ 45 روپے فی لیٹر جائے گا. گیس کے بل 400% انکریز کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا انٹرنیشنل بینکس نے کہ پاکستانی بینکس جو ہیں وہ ایل سی 100% مارجن پہ کھولیں گے، ساتھ فارورڈ کور بھی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جی بینکس کو 100% کیش مارجن پہ ایل سی کھولنی تھی اور اس سے ان کے پاس کیش تھا ہی نہیں پاکستانی کمپنیز کے ساتھ کہ وہ، اور بالخصوص انرجی کمپنیز کے ساتھ کہ وہ ایل سیز کھولیں. لہٰذا یہ پی ٹی آئی کا کرنا نہیں ہے، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت امپوز ہوئی ہے اس کی یہ قیمت ہے. اور جنہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان پہ امپوز کی ہے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کو وہ کمزور کریں. اچھا عمر ایوب صاحب یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں اب معاملات تو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں. بے شک نئے عام انتخابات پر بات ہو جو بھی ہو، اس کے بغیر تو یہ انسٹیبلٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. نہیں دیکھیں ہم نے آپ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے؟ بہت سمپل چیز ہے، بہت آسان چیز ہے. انہوں نے کہا جی کہ 20 حلقوں میں الیکشن ہونے چاہیے، 15 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی، ایک اور سیٹ کی ووٹ ریکاؤنٹ ہو رہی ہے، اس پہ 49 ووٹوں کا فرق تھا. الحمدللہ وہ تقریباً 32 سے بھی کم ہو گیا، وہ بھی ہم لوگ نکال لیں گے سیٹ. انہوں نے حتی الوسع کوشش کی، مختلف جگہوں پہ دھاندلی انہوں نے کی ہے، سامنے ثبوت بھی آ چکے ہیں. اور وہاں پہ پریزائیڈنگ آفیسر نے بھی سامنے کی ہے ایک پولنگ سٹیشن بھی کہ جی مجھے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے زد و کوب کیا. اس پہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ سیالکوٹ کا الیکشن ہوا انہوں نے تو پھر تو وہ نظر آ جاتی. آپ اتنی سیٹیں تو نہ جیت پاتے، گورنمنٹ ان کی یہاں پر ہے. باوجود عادل صاحب یہی تو ہماری کیمپین کی لوگوں کی ووٹ کی خوبصورتی ہے. باوجود اس کے دھاندلی ہوئی، لوگوں نے دبا کے ووٹیں دی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اور عمران خان صاحب کے نظریے کو اور ان کے بیانیے کو، اور وہ سیٹس ہم نے نکالی. اور سینٹر آف پنجاب میں جہاں پہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم دھنتناتی پھیل رہی تھی، انہوں نے تو مٹھائیاں بانٹ دی تھی اپنی طرف سے. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے شیخ رشید صاحب اور فواد صاحب دونوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب آپ ان کے خلاف بات نہ کریں. لیکن بڑا کلیئر کٹ آپ کے کچھ رہنماؤں نے، آپ نے نہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہمیں نکالا ہے. اب معاملات کیا ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ عادل صاحب میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں. چیئرمین ماؤ سی ٹونگ نے پوچھا تھا کہ واٹ از دی آرمی؟
اور اس نے خود ہی جواب دیا تھا آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی نام دے دیں, جو بھی آپ نام دے دیں, دیکھیں وہ ہم میں سے ہی ہیں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے چچا کوئی نہ کوئی وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ملک نے ایک چیز پہ تعین کرنا ہے کہ ملک کے مفادات آپ نے سب سے آگے رکھنے ہیں. آپ نے پرسنل مفادات کسی کے جو ہیں وہ پیچھے ہوں گے, ملک کے مفادات آگے ہوں گے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ملک کے مفادات آگے رکھے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ اکنامک سروے دیکھ لیں جو اس حکومت نے شائع کی, اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے تھے. 6% گروتھ ریٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, زراعت بڑھ رہی تھی, سروسز بڑھ رہی تھی, ساری چیزیں بڑھ رہی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لایا گیا, یہ ایک سوال. پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی گئی تو پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ حکومت نے کی, مراسلہ آیا اس کی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی انجیکٹ کی گئی, پاکستان کو کمزور کیا گیا, اور بین الاقوامی طاقتوں نے اور ان لوگوں نے کیا. کچھ رہنما تو سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے, اب وہ بند ہو گیا. کیا وہ سلسلہ بند ہو گیا؟ پارٹی پالیسی یہ ہے کہ یار اب توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں. نہیں, ہمارا کبھی بھی توپوں کا رخ کبھی بھی کسی کی طرف نہیں تھا. ہم لوگ جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان کے مفاد کے بارے میں ہر پاکستان میں محب وطن پاکستانی پاکستان کو سب سے پہلے رکھے گا, چاہے اس پہ ہماری جان بھی